ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرة ثم یغلبون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایمان اللہ پر گہرے یقین کا، اعتماد کا، اعتبار کا نام ہے۔ جتنا کسی شخص کا، مرد کا، عورت کا اللہ پر گہرا یقین ہوتا ہے، اتنا وہ اللہ کی اطاعت میں آگے آگے ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، وہ اسلام کے لیے قربانی دینے کے حوالے سے، وہ اللہ کی مدد کو سمجھنے کے حوالے سے اور گناہوں سے بچنے کے حوالے سے کمزور واقع ہوتے۔ لہٰذا بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام مسائل کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق کا تعلق بھی عقیدہ کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ جب کسی نے نکاح کا ارادہ کرنا ہے یا طلاق کا ارادہ کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کر لے۔ تو جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے رب سے ہی یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کے نزدیک اگر یہ فیصلہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے دین، دنیا اور انجام کے لحاظ سے مفید ہے تو اس کو میری پہنچ میں کر دے، میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت دے دے، اور اگر آپ کے علم کے مطابق یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، دینی لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو جب بھی کوئی شخص استخارہ کے نام پر دعا کرتا ہے، دراصل وہ اپنے اللہ پر ہی توکل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نکاح اور طلاق کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ ہے۔